تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے راحل بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ، وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج الحمدللہ۔ کون سا وظیفہ آج بتانے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے ناظرین کو سکھائیں گے؟ کیا روحانی علاج آپ بتائیں گے؟ جی ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنید بھائی ہم پیٹ کے درد کا روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ۔ عموماً پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بڑوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا بچوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ یہ مدنی پنسورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، شیخ طریقہ تعمیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ وہ یہ وظیفہ ہے 3 مرتبہ سورہ صافات کی آیت نمبر 47، آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیجئے اور اس کو لکھ کر آپ پیٹ پر باندھ بھی سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بتایا آپ نے؟ جی جی جی، پیٹ اس پر کو باندھنا ہے۔ باوضو حالت میں بنانا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ لکھنا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، دونوں ہی ایک ساتھ عمل کرنا ضروری ہے؟ مثال دونوں کے کر طور لیں پر گے تو جیسے اچھا ہے۔ بالفرض نہیں لکھ سکتے، کسی کو لکھنا نہیں آتا، جی تو وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لے۔ جی جی، وہ پڑھ کر پاری پر دم کر صحیح ہے۔ اور اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، جی بالفرض دونوں ہی صورت ہی ہو سکتی ہے نا، جی جی وہی کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوا، اگرچہ حالانکہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تو کسی اور سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے یہ تعویذ؟ جی جی، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اس جیسے کی کچھ شرائط وغیرہ، کچھ اس احتیاطیں کی لکھنے کے حوالے جناب سے؟ شرائط یہ ہیں کہ باوضو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کو صحیح۔ باوضو لکھنا ضروری ہے۔ اچھا، بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں، بچے جی تو لکھ بھی نہیں سکتا، تو ہاں ان کے جو پیرنٹس وغیرہ ہیں ہاں۔ وہ بھی باوضو حالت میں اس کو لکھ سکتے اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جیسے پیٹ میں بھی کیڑے ہو جاتے ہیں ہیں۔ نا، جی 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 پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھوک نہیں لگتی ہے نا، اچھا جو کھاتے ہیں بعض اوقات الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس مسئلے، اس بیماری کے لیے بھی یہی تعویذ بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی جی، اس کے لیے بچے کو یہی تعویذ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی بیماری ہے، درد ہے، ایکسائز جو بھی پرابلم ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بڑا افاقہ دیتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، پیٹ پر ہی باندھنا ضروری ہے؟ آپ مثال کے طور پر بچے پیٹ میں نہیں باندھ سکتے تو گلے میں ڈال دیں ان کے تعویذ؟ جی، گلے میں ڈالنے کا پھر ایک مخصوص طریقہ یہ ہے کہ گلے میں اتنا لمبا تعویذ ہو کہ وہ پیٹ کے اوپر پیٹ کے رہے۔ اوپر آئے؟ جی جی، صحیح کیونکہ عموماً بچے کے پیٹ سے اتر جائے گا۔ صحیح ہے، جی صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہاں ناظرین میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تعویذ ہے نا، یہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ہے ماشاءاللہ۔ قبض کی شکایت رہتی ہو، گیس کا مسئلہ رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کو ہوتا ہے بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں بعض اوقات پانی بھر جاتا ہے، تو اس طرح کے پیٹ کے حوالے سے جو بھی امراض ہیں نا، تو 2 طریقہ علاج آپ کو بتایا گیا۔ ایک تو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ وظیفہ بھی چاہیں تو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، اور تعویذ بھی ماشاءاللہ آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں گھر میں، آپ چاہیں تو یہ خود ہی تعویذ تیار کر لیجئے۔ اچھا، اس میں کلر کی تو کوئی قید نہیں ہے نا کہ بھئی جو تعویذ سلوانا ہے تو کالے کپڑے میں ہی سلوائیں یا ہرے کپڑے میں ہی سلوائیں؟ کلر کی تو کوئی قید نہیں ہے نہیں اس نہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پلاسٹک میں لپیٹ کر موم جامہ کروا کے، میں؟ آپ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے پھر کپڑے میں لپیٹ لیں، لیکن موم جامہ شرط اس لیے ہے کہ پانی وغیرہ سے اس کے اوپر پانی نہ اثر نہ جائے ہو، اس کا۔ خراب نہ ہو۔ ہاں صحیح ہے، ٹھنڈا ماشاءاللہ، اچھی توجہ دلائی، بہت شکریہ راحل جزاک بھائی، اللہ۔ آپ نے کرم فرمایا السلام ہمارے علیکم ناظرین کو ورحمۃ آج اللہ۔ تعویذ بنانے کا طریقہ ماشاءاللہ ارشاد جزاک فرمایا۔ تو ناظرین، یہ جو آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ آج سکھایا گیا، تو یہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے، یہ آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد پھر اس کا تعویذ بنا کر اس کو پیٹ پر باندھ لیں، پیٹ پر نہیں باندھ سکتے تو گلے میں پہن لیں، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ تعویذ آپ کے پیٹ پر رہے، اور اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ وہ تعویذ ناف سے اوپر رہنا چاہیے نا، ناف سے اوپر رہے، پیٹ پر رہے، الحمدللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ ایک اور مشورہ بھی عرض کروں ناصر بھائی، جی اجازت ہو؟ بالکل بالکل۔
پیٹ کے امراض سے حفاظت کے لیے امراض شکم جسے کہا جاتا ہے، پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے مسواک کا استعمال بھی بہت زبردست ہے، سنت مبارک سنت مبارکہ ہے۔ اچھا، اگر سنت کی نیت سے مسواک کریں گے تو ثواب بھی حاصل ہوگا اور امراض شکم یعنی پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور امراض قلب جو ہوتے ہیں نا، دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو دلی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جو گرافی بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہے، اٹیک پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اچھا دل کی وینس شریانیں یہ بند ہو جاتی ہیں، تو مسواک کا استعمال بہت زبردست ہے، یہ ضرور استعمال کیا کریں، سنت کی نیت سے مسواک کا استعمال کریں۔ الحمدللہ سبحانہ جسمانی حوالے سے، طبی حوالے سے اور بہت سارے فوائد بھی اس کے ہمیں حاصل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ آئیے ناظرین، اب بات کریں گے آپ کے مسائل پر، آپ کے قولز ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میری ماما کے سر میں برین ٹیومر ہے اور ان کو درد ہوتا ہے، آنکھ میں نظر بھی نہیں آتا اور بدن میں بھی درد ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ نام نہیں بتایا انہوں نے والدہ کا نام نہیں بتایا، وظیفہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلے وظیفہ انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے جو آپ نے والدہ کی بیماری کا بتایا، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ یہ سوال ہے، مجھے اکثر دن کے وقت، دوپہر کے وقت بخار محسوس ہوتا ہے، بخار کی شکایت محسوس ہوتی ہے، میرے حق میں دعا فرما دیجیے اور میرا استخارہ کیجیے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میرے ابو کا نام جاوید احمد ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے آپ کو۔ جی احمد رضا بھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ سر میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں سر، یہی رشتے کی کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، مطلب جہاں بھی بات چلتی ہے ہوتی ہے، کچھ دن بعد وہ پھر ختم ہو جاتی ہے۔ محمد عمیر، والدہ کا نام ریانہ پروین۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ کوئی خیر و برکت کا وظیفہ بتا دیں، برکت نہیں ہوتی میرے گھر میں۔ خیر و برکت کا وظیفہ چلیں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، میں نے اپنے والد صاحب کا استخارہ کرانا تھا، ان کا نام محمد عبد القیوم ہے اور ان کے والدہ کا نام لطیفہ بی بی۔ ان کا کاروبار کی بندش کی شکایت ہے کافی دنوں کی، تو اس کے حوالے سے کوئی استخارہ بھی بتا دیں، روحانی علاج بھی عرض کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ سر میرا مسئلہ یہ، شادی کو تقریباً 16 سال ہو، اولاد نہیں ہو رہا ہے۔ اولاد نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بے اولادی کا چلیں روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ناصر بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کئی کالز بھی ہیں، استخارے فرما لیجئے، پھر چند ایک میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا، استخاروں کے حوالے سے آئیں۔ اچھا، یہ ہمارے چلے بے اولادی کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو بے اولاد افراد ہیں تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، تو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، کرم ہوگا، خوشخبری ملے گی اور انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر میں بھی رونق آئے گی الحمدللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ خیر و برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتا دیجئے۔ دیکھیں، گھر میں اگر چاہتے ہیں کہ برکت رہے، خوشحالی آ جائے، رزق میں ہمارے برکت رہے، آمدنی میں ہماری برکت رہے، کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہمیں مانگنا نہ پڑے، کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، دیکھیں فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے تو آسان سا ہی عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، یہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ سبحان، ایسی خوشحالی آئے گی، ایسی خوشحالی آئے گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ یہ پڑھا کریں۔ اللہ اکبر، تنگ دستی دور، جی خوشحالی آ جائے گی، برکت ہوگی اور اضافہ ہوتا رہے گا الحمدللہ۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو میں نے عرض کی، یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، بفضلہ تعالی، اللہ پاک کے فضل سے بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے استخاروں کے جوابات، جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، استخاروں کے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ناصر بھائی ہوگا استخارہ؟ جی، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے احمد بچہ تھا،
کہ دوپہر کے وقت جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے ان کو، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ نظر بد کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، بچوں کو اگر نظر لگ گئی ہو یا بڑوں کو نظر لگ گئی ہو تو اس کے لیے جو ہے نا سورہ کوثر 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ بچے کی بائیں سائڈ الٹی سائڈ پہ جو ہے وہ گال پہ دم کریں، اور تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پہ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ دوسرے عمیر بھائی تھے، والدہ کا نام ریحانہ، بتایا کہ کافی عرصہ ہو گیا رشتہ نہیں ہو رہا، کیا میرے رشتے میں بندش ہے؟ تو عمیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی بندش یا نظر بد کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ رشتے کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر رشتے میں بندش بھی ہو تو اللہ کے کرم سے وہ ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے، آپ نے جو ہے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین یہ آپ نے پڑھنی ہے، 40 دن تک مسلسل پڑھنی ہے آپ نے، اور اول آخر 11 بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ عبد القیوم نام بتایا، والدہ کا نام لطیفہ، اسلام بھائی تھے کہ ان کے والد صاحب جو ہے بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی جو ہے نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، طبیعتاً مسئلہ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کے آپ اپنے والد صاحب پہ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب وہ کھانا کھائیں نا تو اگر وہ خود پڑھ سکتے ہوں تو ان سے کہیے کہ سورہ بینہ ایک بار پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے وہ کھانا کھائیں، اگر وہ خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو گھر میں سے کوئی بھی جو ہے یہ سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے ان کو کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ تو کمزوری دور ہونے کا بھی وظیفہ ہے، بہت شاندار وظیفہ ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو کچھ اپڈیٹس دینے کا۔ الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت چونکہ مختلف سروسز پر کام کیا جاتا ہے اور مختلف ذرائع سے الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، وقتاً فوقتاً ہم پروگرام میں آپ کو کچھ حوالے سے بھی گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، طریقہ کار بھی الحمدللہ عز و جل بتاتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار انور بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور آج انشاءاللہ الکریم استخاروں کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کو دینی ہے، کچھ معلومات آپ کو دینی ہے کہ شعبہ روحانی علاج کے تحت آپ کی اپنی دعوت اسلامی چونکہ دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے کچھ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار انور بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انور بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ آج کچھ ناظرین کی طرف سے بھی ہمیں میسیجز موصول ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے ہیں، کچھ معلومات بھی آپ سے لینی ہے۔ پہلے تو انور بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا، کافی میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، اور گاہے بگاہے اس طرح کے میسیجز اس طرح کے سننے کو بھی ملتی ہیں کہ بھائی آپ کا جو استخارہ کال سینٹر ہے، کافی ٹائم سے ہم کالز کر رہے ہیں، نمبر بڑا بیزی جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے ناظرین کی طرف سے یہ شکایت بھی آتی ہے کہ بھائی ہم کال کرتے ہیں، نمبر نہیں ملتا، نمبر بیزی جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے، کوئی اس کا حل ہے نہیں ہے؟ استخارہ کی جو سروس ہے یہ ناظرین کے لیے نمبر تو ایک ہے، لیکن یہ نمبر آگے 20 سے زائد لائنوں پہ جمپ کرتا ہے، یعنی ایک وقت میں 20 سے زائد لوگوں کا استخارے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی کالز ہیں یہ پیچھے جو ویٹنگ پر بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، یا آگے جو استخارے جن کے کیے جا رہے ہیں تو وہ سارے استخارے والے جو ہوتے ہیں یہ مصروف ہوتے ہیں، تو ان کی کال ویٹنگ پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا ایک بار نہیں ملا تو یہ کوشش کر کے دوبارہ ملا لیں، یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں
کہ ناظرین تو ایک نمبر سمجھ رہے لیکن آگے یہ 20 سے زائد پر جا رہا ہے، تو ایک وقت میں 20 سے زائد لوگوں کے استخارے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے سال میں جو استخارے ہوئے تقریباً جنید بھائی 21 لاکھ سے زائد لوگوں کے استخارے اس شعبے کے تحت کیے گئے۔ ارے تو ماشاءاللہ یہ لوگ ماشاءاللہ، اس قدر کالز کے اوپر رابطہ کرتے ہیں کہ ایک کالز بند ہوتی ہے، دوسری کالز وہ ختم ہوئی تو تیسری، یوں الحمدللہ یہ کالوں کا تانتا جو ہے بندہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں یہ ارشاد فرمائیے گا، اب جیسے 24 اوور ماشاءاللہ یہ سروس جاری رہتی ہے، اس پورے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ایسا وقت آسانی کے لیے بتا دیں، بھلے اشارتاً بتا دیں آپ ناظرین کو کہ بھئی آپ اس وقت میں کریں گے نا کال تو آپ کا نمبر جلدی مل جائے گا۔ مثال کے بھائی لیٹ نائٹ ہے، آپ 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد آپ ملائیں اور پہلی دفعہ میں آپ کا نمبر مل جائے گا، ایسی کوئی ہے صورت؟ ایسا تو ہوتا ہے کہ دن میں بھی مل ہی جاتا ہے، ایک بار ملانے سے بھی مل جاتا ہے، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا اچھا کہ وہ نمبر سب کو بار بار ملانا پڑتا ہو، ایک ہی بار ملانے سے کال اٹینڈ ہو جاتی ہے۔ اب کسی کا نہیں ملا تو وہ دوبارہ سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ الکریم ان کا رابطہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کتنے مقامات پر یہ کال سینٹر ہیں جہاں پر استخارہ کیا جاتا ہے شعبہ روحانی علاج کے تحت؟ پاکستان میں عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ استخارہ کال سینٹر قائم ہے، چل رہا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ کئی اسلامی بھائی جو ہیں یہاں پر اس سروس پر لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ اور ایک استخارہ کال سینٹر فیصل آباد فیضان مدینہ میں بھی 2-3 مہینے پہلے یہ شروع ہوا، جس کا افتتاح نیران پاکستان نے فرمایا۔ ماشاءاللہ یہاں پر بھی نمبر کراچی والا ہی ہے، جو عالمی مدنی مرکز کا نمبر ہے، صحیح ہے، نمبر وہی ہے، تو اس نمبر سے کالز ہیں وہ یہاں پر بھی جمپ کرتی ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ناظرین کے استخارے کر کے ان کو جوابات دینے کی آئیے کوشش کچھ کی جاتی ہے۔ مناظر بھی ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ پس پردہ یہاں پر تو ناظرین آپ کے سامنے براہ راست الحمدللہ عز و جل استخاروں کے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پس پردہ جو استخارے کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کالز کرتے ہیں، آن لائن استخارہ کرواتے ہیں، تو ہمارا عملہ کس طرح استخارے کر رہا ہوتا ہے، کیسے لائن پر استخاروں کے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کے بھی، فیصل آباد کے بھی کچھ مناظر انشاءاللہ الکریم ہم گاہے بگاہے اسکرین پر آپ کو دکھاتے رہیں گے، شامل رہیے گا۔ اچھا انور بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اب جیسے ایونٹس کے ایام آتے ہیں نا، چھٹیوں کے دن آ جاتے ہیں، لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس دوران بھی آپ کی کوئی چھٹی وغیرہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یا اس دوران اگر جیسے عوام کی تو چھٹی ہے تو اگر استخارے کروانا پڑ جائیں تو آپ کی سروس کا کیا ہوگا؟ کس طرح استخارے کروا سکیں گے؟ الحمدللہ سروس جو ہے وہ 365 دن اور 24 گھنٹے یہ آن رہتی ہے، نماز کے اوقات کے علاوہ۔ عید کے ایام میں بھی عام طور پہ اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے ہمارے ذمہ داران عید والے دن بھی اس سروس پر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا اور سائلین ماشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں، ان کو جوابات دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ عید کے ایام ہو، محرم ہو، 12ویں شریف آتی ہے، دیگر ایونٹس آتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ یہ سروس چلتی رہتی ہے۔ یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ الحمدللہ آپ عوام کی چھٹی ہے، لیکن ہمارے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے۔ کون کب کہاں کس وقت اپنی کس پریشانی میں ہیں، کون رابطہ کرے تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو، ان کو بھی مسائل کا بر وقت الحمدللہ عز و جل حل دیا جا سکے۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل یہ کراچی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا استخارہ کال سینٹر ہے، جہاں پر آپ آن لائن استخارے کرواتے ہیں، بذریعہ ای میل استخارے کروا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، لیکن یہ مزید 20 لائنوں پر ماشاءاللہ عز و جل جم کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں بیک وقت 20 اسلامی بھائی کم و بیش استخارے کر کے ناظرین کو ان کا روحانی علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ فیصل آباد کے بھی مناظر انشاءاللہ الکریم دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا یہ تو پاکستان کے حوالے سے ہو گیا، بیرون ملک کے حوالے سے بھی کوئی آسانی ہے ان کے لیے، ان کو استخارے کروانا ہو تو ان کے لیے بھی یہی ایک ہی نمبر ہے، یا کیا اس کا کوئی حل ہے، یا ان کے لیے علیحدہ سے نمبر ہے استخارے کا؟ جی دنیا بھر میں لوگ اس نمبر پر بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن اب بتدریج دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت استخارہ سینٹر بن بھی رہے ہیں، اور مزید انشاءاللہ الکریم آگے بھی شروع کیے جائیں گے۔ جیسے یو کے ہے تو یو کے اندر بھی ہمارا استخارہ کال سینٹر چل رہا ہے، اس کی سروس بھی 12 گھنٹے ہے۔ ارے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو اس پہ بھی خوشی ہوگی کہ یہ سروس اتوار کو بھی اوپن ہوتی ہے، وہاں پہ اتوار کو بھی آف نہیں ہوتی، بلکہ یہ سمجھے کہ 7 days اور 12 hours ارے یہ ماشاءاللہ سروس اس پہ ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی الحمدللہ ہمارا استخارہ کال سینٹر ہے،
اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں بھی الحمدللہ استخارہ کال سینٹر یہ ہے، وہاں پر بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے استخاروں کے جوابات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں بھی انشاءاللہ الکریم ہماری یہ سروس شروع ہونے والی ہے، تو وہاں پر بھی استخارہ کال سینٹر بنگلہ دیش کے جو ہیں مسلمان، ان کے لیے انشاءاللہ الکریم یہ سروس کی سہولت شروع ہو جائے گی جلد انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم مزید فزید ثم مزید، اللہ پاک مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، آپ کو فیصل آباد کے استخارہ آفس کی کچھ جھلک، کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی کراچی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے استخارہ کال سینٹر کو ہم نے دیکھا، وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل ایک ہی انداز میں، ایک ہی منظم انداز میں، جو انداز یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، وہی انداز آپ کو وہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیصل آباد میں بھی نظر آئے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں جی، وہ مناظر بھی چلاتے رہیے گا۔ اچھا انور بھائی، آخر میں یہ بھی ذرا ارشاد فرمائیے گا، جیسے لوگ کال کرتے ہیں تو کیا اس کے بھی کچھ آپ کے شعبے کی طرف سے چارجز وغیرہ، کچھ سروس چارجز لیے جاتے ہیں، یا ان کے لیے بھی آسانی ہے، کچھ فی سبیل اللہ سلسلہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کا جتنا بھی کام ہے، چاہے وہ استخارے کروانے ہوں، روحانی علاج کروانا ہو، تعویذات لیے جاتے ہیں یا بستوں سے علاج کروایا جاتا ہے، تو اس شعبے کے تحت دنیا بھر میں ہمارے جہاں بھی بستے لگتے ہیں یا ہمارے یہ ادارے ہیں، سروسز ہیں، ان سروسز پہ ناظرین سے کوئی چارجز نہیں لیے جاتے۔ صحیح، الحمدللہ یہ سارے کا سارا کام فی سبیل اللہ ہی کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین فیصل آباد کے استخارہ کال سینٹر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہے۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، اب تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے صدقے۔ اچھا انور بھائی، ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، کافی آپ نے اپڈیٹس عطا فرمائی، کافی معلومات دی۔ آخر میں ایک سوال میں چاہوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ خواہش بھی رکھتے ہوں، پوچھنا چاہتے ہوں کہ بھائی ہمیں استخارے کے لیے آپ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، بھئی آپ ہی ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم خود استخارہ کر لیا کریں، نمبر بزی جا رہا ہے یا نمبر نہیں مل پا رہا، یا ارجنٹ ہمیں کوئی استخارہ کرنا ہے یا رشتے کے حوالے سے کوئی معلومات لینی ہے، ہم خود اگر استخارہ کرنا چاہیں تو آپ بتائیں گے کیا استخارے کا طریقہ ہے، کیسے استخارہ کیا جائے گا؟ آج ناظرین کو انشاءاللہ الکریم استخارے کا طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ چلو بتائی دیں آج تو ماشاءاللہ۔ جو چاہیں اپنا استخارہ خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی کر لیں۔ اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مایا ناز تصنیف مدنی پنچ سورہ، اس کے صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ کتاب بھی حاصل کر لیں، اور اس کے اندر جو طریقہ کار لکھا ہے اس کے مطابق آپ اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں الحمدللہ، تو ان بستوں سے بھی استخارے کا ایک الگ سے طریقہ کار جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ پڑھ کے تو اس کے مطابق پھر استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چاہیں تو اپنے قریبی بستوں سے اس کو حاصل کر کے خود بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے استخارے کی سروس ہے۔ تو اسلامی بہنیں جو ہیں الگ سے ان کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے اسلامی بہنیں اپنے استخارے کروا سکتی ہیں۔ اس پہ وائس میسیج نہیں کرنا، صرف اور صرف ٹیکسٹ لکھ کے بھیج دیا جائے جو آپ کا مسئلہ ہے، نام اور والدہ کا نام لکھ کے۔ ماشاءاللہ۔ تو جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے سہولیات ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ سروس ہے۔ نمبر میں بیان بھی کر دیتا ہوں، 0316 806 2626، 0316 806 2626 یہ نمبر ہے، اور آپ چاہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے، کوشش کریں ٹیکسٹ میسیج کیجئے، اور انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ کو رپلائی بھی مل جائے گا، استخارے کر کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بتا دیے جائیں گے۔ اور الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہیں اسلامی بہنوں کے بھی اسٹال لگتے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کا روحانی علاج کرتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ استخارہ سروس آپ کی اپنی دعوت
اسلامی دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج، اور اس کے تحت یہ ایک ہی سروس ہے، یہ بھی یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا الحمدللہ عز و جل ایک کام ہے۔ یہاں آن لائن آپ پروگرام دیکھتے ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو اسی طرح پس پردہ بھی الحمدللہ عز و جل 24 گھنٹے یہ شعبہ دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، استخارے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد بھی چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ جب چاہیں 24 گھنٹے پوری تفصیل آپ کو بتا دی گئی، آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ انور بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے کچھ کالز، کافی ساری کالز بھی جمع ہو گئی ہیں، ناظرین کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دوں جی جی بالکل، تاکہ آپ استخارے کر لیں گے تو پھر کالز لے کے انشاءاللہ الکریم ناظرین کے یہ شامل کریں گے۔ یہ استخارہ فرما دیں، نام ہے ان کا رخشندہ بنت دولت بی بی، کہتے ہیں باڈی کے رائٹ سائڈ ہیوی یعنی بھاری رہتا ہے، رائٹ سائڈ ان کا نا، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے، اور بتا رہے ہیں کہ کروٹ بھی نہیں لے جاتی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ شفیق نام ہے، والدہ کا نام ہے سردارہ بی بی، استخارہ کروانا ہے کہ ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کہ ہم اپنا گھر بنا لیں یا اسے بیچ دیں، تو اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے محمد ذیشان علی، والدہ کا نام ہے عزت النساء۔ اچھا، میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، اور بظاہر میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، رپورٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ایک اور استخارے کے حوالے سے روبینہ کمل نام ہے، والدہ کا نام حاشرہ، یہ ہے ان کا نام نا، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ ایک اور میسیج ہے، میری بھابھی ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ فرما دیں، حلیمہ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام مختیارہ ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہم جب بھی وضو کرتے ہیں تو اکثر دانتوں سے خون نکلتا ہے، نماز فجر کے وقت بہت زیادہ نکلتا ہے، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دانتوں سے اگر کسی کے خون نکلتا ہو، بلیڈنگ ہوتی ہو، یا دانتوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، مسوڑے سوج چکے ہوں، تو سورہ یاسین کی یہ آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر آپ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل دانتوں کے جملہ امراض بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، اکثریت میرے پٹھوں میں بہت درد رہتی ہے، تکلیف، جیسے میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں نا، بڑی تکلیف رہتی ہے، اور رات میں سونے وقت بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی میرے کو وظیفہ بتا دیا جائے کہ میں شاپ پہ بیٹھا رہوں تب بھی پڑھتے رہوں، میں گھر میں ہوں تب بھی پڑھتے رہوں۔ میرا نام محمد عادل خان ہے، میری یہ اسٹیشنری کی شاپ ہے، کاروبار اچھا چلے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیطان کو گھر سے بھگانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام عبدالکبیر ہے، میرا روحانی علاج میں سوال ہے کہ ایمان پہ خاتمہ کوئی وظیفہ ہو تو یہ بتا دیں۔ میرا نام نجم ہے، کھانا کھانے کے بعد بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ترتیب وار میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہمارے ناظرین میں سے سوال آیا تھا کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم گھر میں ہوں تب بھی پڑھتے رہیں، دکان پہ بیٹھے ہوں تو تب بھی پڑھتے رہیں۔ تو دیکھیں، پٹھوں میں درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہونا، تو درد کے مقام پر آپ ہاتھ رکھیں سیدھا، ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، یہ اس وظیفے پر عمل کریں، الحمدللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، 3 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 بار پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجر و احاذر، 7 ٹائم، 3 بار 3 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 مرتبہ یہ دعا، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، یہ پڑھ لیں آپ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد، گھٹنوں میں درد، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اور اسلامی بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار اچھا چلے، تو دیکھیں وظائف تو بہت سارے ہیں اس کے، کاروبار اچھا چلے، ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو اس وہاں ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لٹکا دیں، یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اب دیکھیں شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کاج کو لے کر چلیں،
جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، ملاوٹ والے معاملات لے کر نہ چلیں، اچھا صبر و تحمل کے ساتھ یہ چلیں، شکوک و شبہات بدگمانی میں نہ پڑیں۔ یہ سارے جو لوازمات، یہ سارے جو تقاضے یہ بھی پورے ہونے چاہیے۔ ہم قسمیں نہ کھائیں تجارت میں، کاروبار میں، کیونکہ قسم کھانے کا ایک یہ بھی معاملہ آتا ہے سامنے کہ قسم آپ کے مال کو بکوا تو دیتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار اچھا چلیں تو دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ لے کر چلیں، جو حقیقت ہو اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، لوگوں کا دل جو ہے نا آپ کی طرف یہ راغب ہو جائے گا، جب لوگ آئیں گے تو ماشاءاللہ کام بھی اچھا چلے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بات ہے، شیطان کو گھر سے بھگانے کا کوئی عمل بتا دیجیے۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، ایمان پر خاتمے کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہدی و مادی۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، دین، ایمان، جان، مال، بیوی، بچے سب الحمدللہ سب محفوظ ہو جائیں گے، برکت رہے گی، خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کھانے کے بعد بد ہضمی کی اگر شکایت رہتی ہو تو سورۃ المرسلات کی یہ 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ آیت پڑھ کر آپ پیٹ پر دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو وظائف ہو گئے، اب احتیاط بھی تو کرنی ہے نا۔ اب کھانے پینے میں جو احتیاطیں ہیں وہ بھی پیش نظر رکھیں، بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، تو یہ نفس کو مارنا پڑتا ہے، خواہشات قربان کرنا پڑتی ہیں، تب جا کے صحت اچھی ہوتی ہے نا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ناصر بھائی میسیجز کچھ آپ کی طرف بڑھائے تھے استخاروں کے حوالے سے، جی ارشاد فرمائیں۔ رخشندہ نام بتایا، والدہ کا نام دولت بی بی، ان کا ہاتھ بھاری رہتا ہے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آسانی کرے۔ ہاتھ میں درد رہتا ہے، بھاری رہتا ہے، اس کے لیے 3 دن تک آپ یہ عمل کیجئے، 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اور یہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے 3 دن کے اندر اندر آپ کے ہاتھ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا شفیق نام بتایا کہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو بیچ دیں، تو شفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، اپنا گھر بنانا جو ہے یہ بہتر کا اشارہ ہے، اپنا گھر بنانا یہ بہتر ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ آسانی کے لیے مزید آپ جو ہے روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ ذیشان نام بتایا، والدہ کا نام عزت النساء، کہ جسم میں کمزوری ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ جو ہے 76 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ربینہ نام بتایا، والدہ کا نام حاشرہ، ان کا استخارہ کیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نظر بد کے لیے آپ 3 عدد ثابت لال مرچیں لیجئے گول والی، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے مرچوں پہ دم کیجئے، اور یہ مرچیں 21 بار سر کے اوپر سے وار کے اس کو چولہے پر یا کوئلوں پر اس کو جلا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ حلیمہ نام بتایا، والدہ کا نام مختیار، کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ جو ہے ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور دن میں کسی ایک ٹائم 111 مرتبہ یہی یا سلامو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔
इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जल। जो वज़ाइफ आपको बताए गए नाज़रीन, ये अपनी मामूलात में शामिल रखिएगा। और ये है कि वज़ाइफ तो पढ़ने के लिए आपको बता दिए गए। अब ये है कि अगर आपने अपने इन मसाइल के कार्ड का अमल करवाना है, तावीज़ात हासिल करने हैं, तो इसके लिए फिर आपको रूहानी इलाज के स्टॉल पर रब्ता करना पड़ेगा। तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ऑनलाइन भी आप कार्ड का अमल करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जल, कार्ड के अमल की बरकत से भी बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो रूहानी इलाज के स्टॉल से मज़ीद आप रब्ता करके अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आमीन। आइए नाज़रीन, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पानी की कमी दूर करने और पानी को मीठा बनाने का एक बेहतरीन ज़बरदस्त रूहानी इलाज। नाज़रीन, अगर आपने यह अमल कर लिया ना, अल्लाह की रहमत से पानी बड़ी वाफिर मिक़दार में मिलेगा और अल्लाह ने चाहा तो पानी भी मीठा नसीब होगा। अगर किसी कुएँ या नहर का पानी कम हो जाए ना, या अगर आप बोरिंग करवा रहे हैं, बहुत से लोग बोरिंग भी करवाते हैं, आप चाहते हैं कि पानी की कमी ना हो, वाफिर मिक़दार में ज़्यादा तादाद में पानी मिले और पानी भी मीठा मिले, इसके लिए आपको एक ख़ास अमल करना होगा। वो रूहानी इलाज में अर्ज़ करता हूँ, आप बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कीजिएगा, बिफ़ज़्लिही ताला इसकी बरकतें आप देखेंगे। अच्छा, इसके लिए अब आपको चाहिए होगी एक ठेकरी। इस मिट्टी की ठेकरी पर आप लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद अब ये जो मिट्टी की ठेकरी है ये आप बोरिंग में डाल दें। तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से पानी वाफिर मिक़दार में ज़्यादा तादाद में निकलेगा और पानी भी मीठा नसीब होगा। मगर याद रखिएगा कि मिट्टी की ठेकरी हासिल करने के लिए साबुत बर्तन तोड़ना ये जायज़ नहीं है। ऐसा ना हो कि आप मिट्टी का जग, मिट्टी का गिलास, मिट्टी का प्याला या कोई भी बर्तन लेकर उसको तोड़कर मिट्टी की ठेकरी हासिल कर लें, फिर उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर फिर आप उसमें डाल दें। ये बर्तन का ज़िया है और माल का ज़िया और इसराफ़ कहलाएगा ये। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं उनसे आप कुछ पैसे देकर आप वो चाहें तो वो ख़रीद लें, फिर उस मिट्टी की ठेकरी पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, इसको आप अपनी बोरिंग करवाते वक्त डाल दें, पानी की कमी भी दूर हो जाएगी। आप देखें इंशाअल्लाहुल करीम पानी वाफिर मिक़दार में मिलेगा इंशाअल्लाह। अब ये चाहे आप कुआं खुदवा रहे हों या नहर का पानी कम हो जाए या आप बोरिंग करवा रहे हों, तो इन तमाम मामलात के लिए पानी की कमी दूर करने के लिए इस बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपको फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बोरिंग जो करवा रहे हैं, जो करवाते हैं, या गाँव गोटों में इस तरह के जैसे कुएँ खुदवाना पड़ जाते हैं और ट्यूबवेल के मामलात होते हैं, पानी निकालना होता है ज़मीन से, नहर की खुदाई करवाना पड़ जाती है पानी हासिल करने के लिए, फसलों को सैराब करने के लिए, या अपने ही घर में इस्तेमाल के लिए बाद औक़ात बोरिंग वगैरह करवाना पड़ जाती है। अब पानी वाफिर मिक़दार में निकले, पानी भी मीठा निकले। अब पानी बाद औक़ात निकल तो आता है, खारा पानी निकल रहा होता है, बाद औक़ात इतना खारा होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। तो ये जो आपको मखसूस रूहानी इलाज बताया गया मदनी पंसूरा में भी अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाए, तो ये ज़रूर इस वजीफ़े पर अमल कीजिएगा, इस रूहानी इलाज पर अमल आपने इसमें बताया कि ठीकरी लेनी है और उस पर जो है बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी है, तो क्या अगर ठीकरी ना मिले तो कोई पत्थर वगैरह पे लिख सकते हैं? नहीं, पत्थर नहीं चाहिए होगा, ये ठीकरी ही चाहिए होगी। जैसे ये प्याला है, इसको अगर ये मिट्टी का प्याला है, ये मिट्टी का प्याला है, इसको तोड़ के अगर इसको नहीं, इसको तो अभी बयान मना भी किया नहीं, इसको तो तोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो ऐसा होता है भाई कि बाज़ बर्तन ऐसे होते हैं काफ़ी अरसे से रखे हुए होते हैं, इस्तेमाल के काबिल भी नहीं होते, तो क्या उनको तोड़ के बना सकते हैं? उन पे उस पे लिख सकते हैं? तकल्लुफ़ात में, इतने तकल्लुफ़ात में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? चंद पैसे देके मिट्टी के बर्तन वाले से ये हासिल कर लें। अब उसके लिए भी जाना पड़े, या मिट्टी वाले कहाँ बैठते हैं, इतनी दूर दूर जाना। हाँ, ये होता है तकरीबन। देखो, पानी भी तो मीठा चाहिए ना फिर आपको, पानी भी तो वाफिर मिक़दार में चाहिए। अब जगह जगह ये बोरिंग करने वाले, और ये भी तो नहीं, इनको भी तो तलाश करना ही पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं कि सामने बैठे हुए होते, इसके लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ती है। तो इसके लिए देखिए, किसी से सवाल भी ना करें कि भाई हमें दे दो, हम क्यों बिला ज़रूरत किसी से सवाल करें, किसी से क्यों मांगे, आप पैसे लें। और खुददारी यही है ना, खुददारी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। तो जहाँ हम अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दीगर चीज़ें बैरून मुल्क से मंगवा लेते हैं, इधर उधर से दूसरे शहरों से मंगवा लेते हैं, और तो क्या एक मिट्टी का ये छोटा सा टुकड़ा ये हासिल करना मैं समझ इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आप
عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی ایک میسیج میں پڑھ رہا تھا ناصر بھائی، ایک میسیج بڑا ایک دل پہ لگا ہے، یعنی لوگ اتنی آزمائشوں میں ہیں، اتنی تکلیفوں میں ہیں، یہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، اس کا حل مجھے ارشاد فرمائیے گا۔ ایک میسیج آیا ہے کہ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر کا سکون بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ استخارہ کریں میرے ابو کا، اور نام ہی ان کا خلیل احمد اور ان کی والدہ کا نام اصغری ہے۔ میرے ابو سبزی کا کام کرتے ہیں، اتنا فائدہ نہیں ہو رہا، میرے ابو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں مگر کوئی اسباب نہیں بن پا رہے، آپ سے عاجزانہ التجا ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، دعا بھی کیجئے، استخارہ بھی کیجئے، اور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ پاک کی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ استخارہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ الکریم جواب آپ کو بتائیں گے۔ کچھ کالز ہوں تو وہ چلائیے گا۔ سر میرا نام ساجد ہے، میں ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے محمد زید، اس کی ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے، وہ ایک شاید بند ہوگی، ڈاکٹروں کو چیک کروایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وغیرہ ہی ہوگا۔ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا ایک تو دعا کرے اس کے لیے، دوسرا یہ بتا دیں کہ کوئی روحانی علاج اس کا بتا دیں جس سے وہ ناک وغیرہ کھل جائے نا اس کا۔ وہ ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے ابھی چھوٹا ہے، 19 سال کا ہو جائے تو اس کا آپریشن ہو جائے گا، وہ اب 19 سال تک بڑھتی ہے ہڈی۔ دوسرا اس کا استخارہ کروانا ہے، اس کی والدہ کا نام ہے سدرا بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا دینے پر قادر ہے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، ان کا بھی استخارہ فرما لیجیے ناصر بھائی، پھر دونوں ہی جوابات ایک ساتھ دیجیے گا۔ یہ ایک میسیج ہے، چلے میں شامل کر لیتا ہوں۔ اگر شوہر پہ قرض ہو تو بیوی کیا وظیفہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، شوہر بھی پڑھیں، زوجہ بھی پڑھیں، دونوں ہی مل کر پڑھیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سورۃ الواقعہ، یہ ادائے قرض کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرضہ اتر جائے، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بن جائے، سورۃ الواقعہ پڑھا کریں۔ روزی اور روزگار میں برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اور ادائے قرض کے لیے بھی یہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن جب یہ پڑھیں نا سورۃ الواقعہ، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے پڑھیں، تلاوت قرآن کی نیت سے پڑھیں، ضمناً پھر یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کو روزی میں بھی برکت اور قرض کی ادائیگی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ایک یہ، اور دوسرا ادائے قرض کے لیے جو ہے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی آیت ہے، معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہونا تو ان کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ پڑھا کریں، دیگر ناظرین بھی یہ پڑھیں، بہت ساری حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب استخاروں کے جوابات جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے تھے، اور یہ ایک میسیج اور میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا، ان کے لیے بھی ارشاد فرمائیں۔ خلیل احمد نام بتایا، والدہ کا نام اصغری، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ مسائل، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، فرائض و واجبات کی پابندی یہ بہت لازم ہے۔ جب بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو بہت سارے مسائل نمازوں کی پابندی سے ہی حل ہو جایا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی استغفار کی بھی کثرت کیجئے، کہ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے دور ہوتے ہیں، اور دیگر بہت ساری برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ 112 مرتبہ 7 دن تک آپ پڑھیے، اور پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، جو معاملات ہیں گھر کے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہتری کی طرف ہوں گے، اور جو آپ کے رزق کے معاملات میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور گھر کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل۔ بچے کا بتا رہے ہیں ناک کا آپریشن، سورۃ العصر کی آیت مبارکہ ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو نا، تو ان الانسان لفی خسر،
یہ آیت مبارکہ پڑھ کر یہ دم کیا جائے، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، جو تنگ دستے ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔